والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين وسكرة الجنة. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله أولئك هم الفاسقون. ولقوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. السلام عليكم ورحمة الله. عزیزان گرامی، محبان کرار، عاشقان مظلوم کربلا، خداوند متعال سے شکر ادا کرتے ہیں. خداوند متعال نے وہ دو نعمتیں ہمیں عطا کی جن میں سے ایک کتاب خدا ہے اور وہ بھی نور مکمل ہے، اور دوسری کتاب جو اہل بیت ہیں وہ بھی سراپا نور مکمل ہے. خداوند متعال نے جب حضرت موسیٰ کا ذکر کیا تو وہاں بھی ایک نور کا ذکر ہو رہا تھا. فلما تجلی ربہ للجبل، جب خدا کے نور کی تجلی پہاڑ پر پڑی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، کافر جل کے مر گئے، اللہ کے نبی بے ہوش ہو گئے. یہ کب کا واقعہ ہے اور کب یہ واقعہ رونما ہوا تھا؟ یہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں ہوا تھا. حضرت موسیٰ کافروں سے کہہ رہے تھے آؤ ایمان لے کر آ جاؤ، اللہ کی وحدانیت کو مان لو، جو دین تمہارے پاس لے کر آیا ہوں اسے مانو. تو کافر کہنے لگے موسیٰ اگر ہمیں خدا نظر آ جائے تو ہم اللہ کو مان لیں گے. یعنی کافروں کا ہمیشہ سے یہی عقیدہ رہا تھا جو چیز نظر نہیں آتی اس کو ماننا مانتے نہیں تھے. تو کافروں نے کہا کہ موسیٰ اگر خدا ہمیں دکھلا دے تو ہم اللہ کو مان لیں گے. حضرت موسیٰ نے کہا چلو کوہ طور پہ چلتے ہیں. اور جب کوہ طور پہ نور کی تجلی ہوئی، نور کے تجلی کے نتیجے میں پورا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، کافر تو جل کے مر گئے، اللہ کے نبی بے ہوش ہو گئے. اب یہاں ایک کویسچن مارک ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو نور کوہ طور پہ چمکا تھا وہ کس کا نور تھا؟ کوئی سادہ سا انسان کہے گا اللہ ہی کا تو نور تھا نا، کیونکہ کافر اللہ کو دیکھنے آئے تھے، اللہ کی نور کی تجلی ہوئی اور کافر جل کے مر گئے، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. مگر یہ نور خدا کا نور ہو نہیں سکتا کیونکہ خدا ہے لامکان، خدا کوئی جگہ نہیں لیتا. یہ نور چمکا تھا کسی جگہ میں تو یہ نور خدا جیسا ہو نہیں سکتا. اور دوسری بات خدا تو کہتا ہے خود قرآن میں لیس کمثلہ شیء، خدا جیسی تو کوئی شے ہو نہیں سکتی. یہ نور کوئی شے تھی. اور اسی آیت میں خدا نے کہا ہے لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تو مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتا. یہ تینوں باتیں بتا رہی ہیں کہ یہ نور خدا کا نور نہیں تھا. اگر یہ نور خدا کا نور نہیں تھا تو یہ کس شے کا نور تھا؟ اس نور کو سمجھنے کے لیے اس نور کی صفت کو تلاش کرتے ہیں. اس نور کی صفت یہ ہے کہ جب یہ نور چمکتا ہے تو پتھر کو توڑ دیتا ہے. اسی لیے میرے مولا متقیان کی خدا نے ولادت کا انتظام کعبے میں کر کے بتایا اور کعبے کی دیوار نے ٹوٹ کر بتایا یہ وہی نور تھا جو کوہ طور میں چمکا تھا. یہ وہی نور تھا جو کوہ طور میں چمکا تھا. یہ صرف میں نہیں کہتا
بلکہ اہل تسنن کے عالم جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ جب حضور پاک سے پوچھا گیا نبی بتائیے یا رسول اللہ بتائیے وہ کس کا نور تھا جو کوہ طور میں چمکا تھا، حضور پاک نے فرمایا وہ میرا اور میرے بھائی علی کا نور تھا۔ اسی لیے تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جہاں ثنائے علی میں کمال آتا ہے، جہاں ثنائے علی میں کمال آتا ہے، قلندرانہ طبیعت کو حال آتا ہے، جہاں ثنائے علی میں کمال آتا ہے، قلندرانہ طبیعت کو حال آتا ہے۔ بتوں سے 13 رجب کو کہا یہ کعبہ نے، ہٹو چلو ابو طالب کا لال آتا ہے۔ یہ ہے مقام علی بن ابی طالب۔ علی بن ابی طالب جہاں پیدا ہوئے وہ کعبہ تھی، اور کعبہ کون سی جگہ ہے؟ کعبہ ایک پاک جگہ ہے، ایک طاہر جگہ ہے۔ قرآن مجید اٹھا کر دیکھ لیجیے، قرآن مجید میں خدا نے حضرت ابراہیم سے کیا کہا؟ اے ابراہیم انت میرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اے ابراہیم تو جو کعبہ بنا رہا ہے، کعبہ بنانے کے بعد اس گھر کو پاک کرو، یعنی ابراہیم کو حکم ملا اس گھر کو پاک کرنے کا، مگر علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، فاطمہ بنت اسد 3 راتیں 3 دن کعبے میں رہی، مگر جھوٹی سے جھوٹی روایت نہیں ہوتی ہے، جہاں رسول خدا کو حکم ملا ہو اے رسول جا کے کعبے کو پاک کرو، کعبے کو صاف کرو، خدا متعال یہاں اہل بیت کی عظمت بتانے چاہ رہا ہے کہ تم اور ہوتے ہو اور اہل بیت اور ہوتے ہیں۔ جہاں تمہاری ولادت ہوتی ہے وہ جگہ اتنی نجس ہو جاتی ہے، اگر کوئی وہاں نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، مگر جہاں علی کی ولادت ہوتی ہے وہ جگہ اتنی پاک ہو جاتی ہے، اگر اس کی جانب رخ کر کے کوئی نماز نہیں پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اسی لیے تو حضور پاک نے جب علی کا تعارف کرایا، یا علی مثلک کمثل الکعبہ، یا علی تیری مثال کعبے کی طرح ہے۔ اب دیکھیے کعبہ کیا شے ہے، کعبہ ایک اللہ کا گھر ہے، اور کعبے کی طرف لوگ جاتے ہیں، کعبہ لوگوں کی طرف نہیں آتا، لوگ جاتے ہیں حاجی بن جاتے ہیں، عزت میں بڑھائے عزت ان کی بڑھ جاتی ہے، کعبہ کسی کی طرف نہیں جاتا، کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا، علی خود کسی کے پاس نہیں جاتا، جو علی کے در پہ جاتا ہے اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے، دنیا بھی سنور جاتی ہے۔ علی خلافت لینے کے لیے صفیفہ نہیں جاتے، اور اگر خلافت لینے کے لیے علی کے در پہ آتے ہیں تو شرائط کے بغیر قبول نہیں کرتے۔ یہ ہے علی کا مقام۔ علی کعبے کی طرح ہے، کعبہ کسی کے در پہ نہیں جاتا، اور کعبے کا کیا کام ہے؟ سارے مسلمان کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی کعبے سے منہ پھیر کر نماز پڑھے، اس طرف نماز پڑھے اس طرف نماز پڑھے، اس کی نماز باطل، یعنی کعبے سے منہ پھیر کر اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز باطل، علی سے دل پھیر کر نماز پڑھے تو اس کی نماز باطل۔ علی سے اگر کوئی دل پھیر کر نماز پڑھے تو اس کی نماز کی کوئی قیمت نہیں رہتی ہے۔ یہ کعبہ ہے، اور علی مسئلے کعبہ ہے، جیسے کعبہ ویسا علی، جیسا علی ویسے کعبہ۔ اب جو کعبے کے محب کا حال ہوگا وہی علی کے محب کا حال ہوگا، اور جو کعبے کے دشمن کا انجام ہوگا وہی علی کے دشمن کا انجام ہوگا۔ کعبے کا دشمن کون تھا؟ ابرہہ تھا، ابرہہ آیا، اللہ نے پتھر کا عذاب نازل کیا۔ علی کا دشمن کون تھا؟ حارث تھا، جب سامنے آیا تو اللہ نے پتھر کا عذاب نازل کیا۔ حارث وہ شخص تھا جو رسول خدا کی جب اسے پیغام پہنچا کہ رسول خدا نے خم قدیر میں سب لوگوں کو وہاں رکایا، پیچھے پھر جانے والوں کو انتظار کروایا، آگے نکل جانے والوں کو پیچھے بلایا، ممبر پالان بنایا، علی کو اپنی طرف بلایا، علی کا ہاتھ بلند کر کے من کنت مولاہ فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ حضور پاک نے اپنے بھائی علی کی ولایت، اپنے بھائی علی کی خلافت کا اعلان کیا، یہ شخص آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ
آپ نے ہمیں کہا نماز پڑھیں، ہم نے نمازیں پڑھی. آپ نے کہا روزے رکھو، ہم نے روزے رکھے. آپ نے کہا حج پہ جاؤ، ہم حج پہ گئے. آپ نے کہا زکات دو، ہم نے زکات دی. یہ من کن تو مولا پہ اعتراض کر رہا ہے. کیا آپ نے اپنے بھائی علی کو ہم اپنا خلیفہ، اپنا وارث بنا دیا ہے؟ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو کے اس کا اعتراض ہے. من کن تو مولا کا معنی کیا ہے؟ من کن تو مولا کا رسول خدا ترجمہ بتلا رہے ہیں. معنی یہ ہے کہ شریعت ہوگی ہماری تو طریقت علی کی، دعویٰ ہوگا ہمارا شہادت علی کی، رسالت ہوگی ہماری امامت علی کی، نبوت ہوگی ہماری تو ولایت علی کی. جنگ بتنزیل القرآن کریں گے ہم، جنگ بتعویل القرآن کریں گے علی. چاند شک کریں گے ہم، سورج پلٹائیں گے علی. مقدر بنائیں گے ہم، تقدیر سنواریں گے علی. چراغ ہوں گے ہم، راستہ دکھائیں گے علی. بستر ہوگا ہمارا، اس پہ لیٹیں گے علی. چادر ہوگی ہماری، اس کو اوڑھیں گے علی. بستر ہو بچے ہوں گے ہمارے، ان کے باپ ہوں گے علی. نکاح پڑھیں گے ہم، طلاق دیں گے علی. اسلام کو لباس سے نکاح پڑھیں گے ہم، طلاق دیں گے علی. اسلام کو لباس سے فراق دیں گے علی. رحمت ہوں گے ہم تو نعمت ہوں گے علی. دلیل ہوں گے ہم تو حجت ہوں گے علی. مالک کوثر ہوں گے ہم تو ساقی کوثر ہوں گے علی. علم کا شہر ہوں گے ہم تو علم کا در ہوں گے علی. مقام مقام ہوں گے ہم، زمان زمان ہوں گے علی. جہاں جہاں ہوں گے ہم، وہاں وہاں ہوں گے علی. ہم علی سے پیار کرتے ہیں، تیرا احسان ہے مولا. ہم علی سے پیار کرتے ہیں، تیرا احسان ہے مولا. یہ احسان دین ہے، ایمان ہے مولا. درے شاہ نجف کو چھوڑ کے جنت کے بدلے میں ہم یہ سودا نہیں کرتے ہیں، اس میں نقصان ہے مولا. نعرہ حیدری. کیا خوب پڑھا ہے، ہمیں بھی دل کر رہا ہے شعر پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں ہم دل میں آل محمد کی بلا رکھتے ہیں. ہم دل میں آل محمد کی بلا رکھتے ہیں، پروانۂ جنت بخدا رکھتے ہیں. ہم دل میں آل محمد کی بلا رکھتے ہیں، پروانۂ جنت بخدا رکھتے ہیں. ہر شے سے بچا دیے ہمیں ناد علی، ہم بھی موسیٰ کی طرح آسان رکھتے ہیں. اب یہ حارث آیا، حارث نے مولا پہ اعتراض کیا، کہا میں آپ نے وسیع بنا دیا ہے، ہم نے سارے آپ کے عوامر مانے، ساری باتیں مانی، اب پھر ہم آپ کی یہ بات بھی مانیں. کیا یہ بات سچی ہے؟ اگر آپ کی بات سچی ہے تو میں نہیں مانتا. اگر بات سچی ہے، اگر آپ نے اپنے طرف سے کہا ہے، اگر آپ نے اپنے طرف سے کہا ہے تو میں نہیں مانوں گا. اگر خدا کی طرف سے خدا سے کہہ دیجیے مجھ پہ پتھر کا عذاب نازل کر دے. بس یہ کہہ کے مسجد سے نکلا تھا، آیت میں پتھر کا عذاب نازل ہوا اور وہیں وہ جل کے مر گیا. اور آیت لے کر جبریل نازل ہوئے، سأل سائل بعذاب واقع وللکافرین لیس لہ دافع. ایک سوال کرنے والے نے عذاب کا سوال کیا اور علی کے دشمن پر وہی عذاب نازل ہوا جو اللہ کے کافروں کے لیے بنایا تھا. اب سوال یہ پیش آتا ہے، اس زمانے میں کتنے لوگ ایسے پھر رہے تھے، کتنے رسول کے منکر تھے، ان پر پتھر کا عذاب کیوں نہیں نازل ہو رہا تھا؟ جو رسول کا انکار کر رہے تھے ان پر پتھر کا عذاب نہیں نازل ہوا، مگر جس نے علی کا انکار کیا اس پر پتھر کا عذاب کیوں نازل ہوا؟ اس کا جواب دینے کے لیے تاریخ میں دیکھنا پڑے گا. کسی جنگ میں مولا علی علیہ السلام دشمن خدا سے لڑ رہے تھے، مولا شمشیر چلا رہے ہیں، اچانک دشمن زمین پر ہے، دشمن نقش زمین ہے اور ایک لمحے کی بات ہے علی تلوار چلاتے دشمن پہ نار ہو جاتا. اس اللہ کے دشمن نے مولا کی اہانت کی، مولا کی طرف تھوک دیا، مولا کی طرف آب دہن پھینک دیا. بس اس کا تھوکنا تھا، علی نے اسے زندہ چھوڑ دیا، علی نے اسے نہیں مارا، کیونکہ علی کی عادت یہ تھی کہ یا میں اللہ کے دشمن کو ماروں گا یا میں رسول کے دشمن کو ماروں گا، میں اپنے دشمن کو نہیں ماروں گا. اسی وقت خدا نے کہا ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. علی اور خدا کے درمیان معاہدہ ہو گیا، یا علی تو میرے اور رسول کے دشمن کو مارتا جا، ہم تیرے دشمن کو مار دیں. یہ علی اور خدا کے درمیان معاہدہ تھا. علی مسئلے کعبہ ہے، کعبے کی جس نے احانت کی اس کا وہی انجام ہوا، جس نے علی کی احانت کی اس کا بھی وہی انجام ہوا. صلوات پڑھتے ہیں محمد علیہ.
من کنت مولاہ فہذا علی مولا. یہ وہ جملہ ہے جو ہر علی شیعہ کو وجد میں لے کر آ جاتا ہے. اب اس کی معنی کیا ہے؟ حضور پاک نے اتنا لمبا خطبہ دیا جتنا خطبہ اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیا، اور سینکڑوں کتنی آیتیں اس نے پڑھی، اور پھر کہا اپنے صحابیوں سے الست اولا بکم بانفسکم، کیا میں تم پر تمہاری نفسوں سے زیادہ اتھارٹی نہیں رکھتا؟ کیا میں تم پر تمہاری نفسوں سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ سب نے کہا قالوا بلا، ہاں یا رسول اللہ، آپ ہم پر ہماری نفسوں سے زیادہ اتھارٹی رکھتے ہیں. یعنی جو چیز میں خود نہیں کر سکتا، یعنی اگر کوئی ایسی چیز ہے جو میں خود اختیار نہیں رکھتا کرنے کے لیے، مگر میرے رسول مجھ پر، میرے بیوی بچوں پر، میرے خاندان پر، میرے ماں باپ پر، میرے اہل و عیال پر، سب پر رسول خدا مجھ سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں. پھر فرمایا الست اولا بکم بانفسکم قالوا بلا. پھر یہ جملے کہے من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا ہیں. مولا کا لفظ اگر سمجھ لیں ہماری زندگی سمجھ جائے گی. تشیع کا لفظ یہی مولا، ہم جو غدیر پہ اتنا ایمفسائز کرتے ہیں، تشیع کے پاس ایک ایسے تشیع کے پاس اہم موارد ہیں. تاریخ میں سب سے اہم حادثہ تشیع کے پاس غدیر کا ہے، اور غدیر کے بعد کربلا کا حادثہ سب سے اہم ہے. یہ وہ اہم حادثے ہیں، اور کربلا کا حادثہ اسی لیے رونما ہوا کیونکہ غدیر پہ عمل نہیں کیا گیا تھا. غدیر میں کیا تھا؟ مولا کا لفظ ہے. مولا کے لفظ کو بس آپ سمجھ جائیں. ہم سمجھتے ہیں یہ معمولی سا لفظ ہے، مگر اس مفہوم اس کا بہت بڑا ہے. ایک پورا سمندر ہے جو کوزے میں بند ہے. مولا یعنی کیا؟ غلام یعنی کیا؟ غلام وہ ہوا کرتا ہے جس کا اپنا اختیار نہیں ہوتا، جو خود اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، بس اس کی نگاہیں مولا کی طرف ہوتی ہیں. اگر مولا کی تائید ہو تو میں کروں گا، اگر مولا مجھے منع کر دے تو میں نہیں کروں گا. اسے کہتے ہیں غلام. یعنی غلام کی اپنی ہاں نہیں ہوتی، نہ اپنی نہیں ہوتی ہے. اپنی ہاں اور نہیں سے پہلے آقا کی ہاں اور نہیں کی طرف دیکھتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں. اصل یہی غلامی ہے. اگر ہم غلامی سب شعر شاعری ہم کہتے ہیں کہ میں غلام حیدر ہوں، مگر غلامی کی لاج رکھنا کچھ اور ہے. یا علی مولا کہتے ہیں، مگر مولا کے لفظ کی لاج رکھنا کچھ اور ہے. اس لفظ کی عزت رکھنا کچھ اور ہے. اس لفظ کا حق ادا کرنا کچھ اور ہے. کہنے میں آسان ہے کہ ہماری زندگی میں ہر جگہ علی علی ہے یا نہیں ہے، کہ ہماری زندگی میں ہر جگہ مولا مولا ہے یا نہیں ہے. قدم اٹھائیں، دیکھیں اپنی زندگی میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنی گفتگو میں، اپنی رفتار میں، اپنے اٹھنے میں، اپنے بیٹھنے میں، اپنے بچوں کے ساتھ رفتار میں، کیا ہر جگہ علی علی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. دیکھیں کون سی خباثت ہے ہمارے پاس آ گئی، کون سی سوسائٹی میں خباثت ہے. علی کے جو شیعہ ہیں، یہ نام علی ہے، یہ پرچم حسین ہے جو ہم کو سب کو ایک جگہ جمع کرتا ہے. کسی قوم و ملت کی تفریق نہیں ہے کہ یہ سید ہے. یہ کون سی نجاست ہے جو قوم میں آ گئی ہے؟ یہ پختون ہے تو یہ سید ہے، یہ خوجہ ہے تو یہ غیر سید ہے، یہ پنجابی ہے تو یہ پٹھان ہے، تو یہ مہاجر ہے. یہ اسلام میں اس بات کی تفریق بھی نہیں ہے. اسلام میں اس قوم پرستی، قبیلہ پرستی اور اس نجات پرستی کو کفر کہا گیا ہے. یہ کفر ہے. حدیث رسول آپ سب نے سنی ہے، انا و علی ابوا هذه الامه، یا علی میں اور تم ہم دونوں اس امت کے باپ ہیں، اس امت کے روحانی باپ ہیں. اگر روحانی باپ ایک ہے تو غیر سید سید میں کیا فرق ہے؟ خوجے اور سید میں کیا فرق ہے؟ پنجابی پٹھان میں کیا فرق ہے؟ سندھی اور غیر سندھی میں کیا فرق ہے؟ عرب اور عجم کی تفریق نہیں ہے، کالے اور سفید کی تفریق نہیں ہے، امیر اور فقیر کی تفریق نہیں ہے، کسی زبان کے بولنے والے کی تفریق نہیں ہے. اسلام کے کہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اسی کی اہمیت ہے جس کے پاس تقویٰ زیادہ ہے، جس کے پاس ایمان زیادہ ہے، جس کے پاس خوف خدا زیادہ ہے. یہ ہے اسلام کا درس. یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی قوم پرستی میں ہم تو وحدت مسلمین کی بات کرتے ہیں، شیعہ سنی میں وحدت ہو جائے. شیعہ کی اگر آپس میں لڑتے رہیں، علی کے چاہنے والے آپس میں لڑتے رہیں، جو ایک پرچم کے تلے ہیں، جو ایک پرچم کے نیچے ہیں. حضور پاک کے پاس صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ جنگ میں آپ کا صحابی شہید ہو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، مرنے والا ہے. حضور پاک نے کہا وہ میرا صحابی شہید نہیں ہو رہا، وہ کافر ہو کے مر رہا ہے. سب گھبرا گئے، اس نے اپنی جان دی، یہ شہید ہو رہا ہے، ابھی میدان جنگ میں خون میں نچل رہا ہے، خون میں تڑپ رہا ہے، اور رسول کہہ رہے ہیں یہ کافر ہو کے مر رہا ہے. سب گئے، رسول خدا نے کہا جاؤ دیکھو کیا کہہ رہا ہے.
सब गए देखने के लिए, देखा कि वो कह रहा है हाय हाय मुझे चाकू दे दो, मैं अपने आप को फौरन मार दूं, मुझे तकलीफ हो रही है। कहा कि अरे तुम शहीद होने वाले हो, अपने आप को खुदकुशी करके जहन्नम में क्यों भेज रहे हो? कहने लगा मैं शहीद वही कुछ नहीं हो रहा, मैं अपने अरबियत की वजह से लड़ा हूँ, मैं अपने कबीले की वजह से लड़ा हूँ, और फिर यही कह के मर गया। इसीलिए तो हुजूर पाक ने फरमाया अगरचे अगर कोई जवान या बूढ़ा रसूल खुदा के साथ भी जंग लड़े, मगर अगर उसके दिल में कौम की मोहब्बत है फिर भी काफिर होकर मरेगा। अगर रसूल खुदा का हमने कहा, रसूल खुदा की हिमायत में उसने जंग की है, मगर उसके दिल में क्या था? अपनी कौमियत थी, अपनी निशान परस्ती थी, मैं उस कबीले से ताल्लुक रखने वाला हूँ, फला कबीला मुझसे लड़ रहा है, ये नहीं कि मैं मुसलमान हूँ, मैं रसूल खुदा की हिफाजत में लड़ रहा हूँ, नहीं मैं अपने कबीले की वजह से लड़ रहा हूँ, काफिर होकर मर गया। अल्लाह अल्लाह, रसूल खुदा बैठे हुए हैं, दर्स दे रहे हैं अपने असहाब को, नसीहत कर रहे हैं, अरब भी बैठे हैं, काले भी बैठे हैं, सफेद भी बैठे हैं। एक मालदार अरब आया और एक काले के साथ बैठा और अपने लिबास को समेट के बैठा कि कहीं मेरा लिबास उस काले को न लग जाए। बस हुजूर पाक ने देखा, हुजूर पाक की जलाल आया, कहा अरे अरब, क्या अगर तेरे लिबास इस काले अफरीकन से लग जाते, क्या तेरी अमीरी वहां चली जाती, क्या तेरा पैसा इसके पास चले जाता, या उसकी गुर्बत तुम्हारे पास आ जाती? लिबास समेटने की क्या जरूरत? बस अरबों ने ये सुना, अरबों को बुरा लगा कि यार दूसरे अरब आए, सब जमा होकर आए मीटिंग करने के लिए, या रसूल अल्लाह हम इसीलिए मुसलमान नहीं हुए हैं कि हमको दूसरों के सामने इहानत करें, हमारी दूसरों के सामने इहानत करें, हमारी बेइज्जती करें। हमारे मिलने का टाइम और कालों के मिलने का टाइम, अरबों के मिलने का टाइम और अजमों के मिलने के टाइम को अलग रखें। हम आपसे अलग मिलें, बाकी काले अफ्रीकन ईरानी वगैरह 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 वो सब आपसे अलग मिले। रसूल खुदा खामोश है, वही का इंतजार है, अल्लाह की वही नाज़िल होती है। मेरे प्यारे नबी, अगर उन लोगों को सूरह अनाम उठा के देख लीजिए, खुदावंद मुताल फरमाता है कि ऐ मेरे प्यारे नबी, अगर तुमने उन लोगों को तर्क कर दिया, उन लोगों को दूर कर दिया, अगर कौम परस्ती की वजह से अरबों को अजमों से जुदा कर दिया, कालों को अफ्रीकनों को अरबों से जुदा कर दिया, ऐ मेरे प्यारे नबी, अगर तू ये करेगा तू नबी नहीं रहेगा, जालिम बन जाएगा। अल्लाह अकबर। यदि अल्लाह ने तकून मिनल ज़ालिमीन, मेरे प्यारे नबी, वलो तक़दर, अगर तूने उनसे तर्क कर दिया ये सोच कर कि वो काले हैं, वो दूसरी कौम से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, तो फिर अल्लाह का नबी भी अल्लाह का नबी नहीं रहता। अल्लाह ने इतना सख्त जुमले अपने नबी के लिए इस्तेमाल किए हैं। हम अगर मामूली से लोग, अब थोड़ी तकलीफ हो रही है दोस्तों का, आप थोड़ा सलाह देंगे, वो थोड़ा सा अपने नज़दीक करीब करीब होकर जगह दे दें, सलाह करके थोड़ा आगे आते हैं, जो थोड़े थोड़े गैप है उनको करते हैं ताकि उनको जब दरवाजे की करीब उनको तकलीफ नहीं हो। सलाह करते हैं तो ये वो पैगाम है रसूल खुदा का। हाँ, रसूल खुदा ये पैगाम दे रहे हैं, खुदा ये पैगाम दे रहा है कि कौम परस्ती अगर किसी ने फैलाई, अगर किसी ने तशय्युअ में तफरीक डालने की कोशिश की, अली का एक परचम है, एक ही परचम के तले आना है। करबला का पैगाम देखें, हुसैन के अली का पैगाम देखें। वो काला जौन सहाबी जो मौला का गुलाम था, हुसैन के पास आया, कहा या हुसैन जंग की इजाज़त दे दीजिए। इमाम ने क्या कहा, जौन तुम अब तक मेरे गुलाम थे, अब मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया। मौला ने उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए उसे आज़ाद कर दिया, ये आज़ाद हो जाए, चला जाए, इसकी जान बच जाए। जौन रोने लगा, कहा पूरी ज़िंदगी आपका गुलाम रहा, अब जो कुर्बानी देने का वक्त आया, अब मुझे आज़ाद करते रहे, क्योंकि मैं काला हूँ, बाकी आप नहीं चाहते मेरा खून बनी हाशिम के खून के साथ मिक्स हो जाए। इमाम ने कहा नहीं नहीं जौन, हमारे पास काले और सफ़ेद की तफरीक नहीं है, हमारे पास अमीर और फकीर की तफरीक नहीं है, हमारे पास गरीब और किसी की तफरीक नहीं है, हमारे पास वही लोग आए हैं जो तकवा वाले हैं। हुसैन ने उसको जाने की इजाज़त दे दी, जाओ मैदान जंग में। अब जो मैदान जंग गया, शहीद होकर ज़मीन पे गिरा, इमाम हुसैन उसी जनाजा उठाने के लिए गए, अपनी गाल को जौन की गाल पे रखा और जौन कहने लगा मन मिस्ली ववदा खद्दहु फदअइतु रसूलल्लाह खद्दहु अला खद्दी। कौन है जो मेरी तरह है? रसूल के बेटे ने अपने चेहरे को मेरे चेहरे पे रखा है। अल्लाह अल्लाह, ये दर्से करबला है कि अब हमें तफरीक नहीं होनी चाहिए। करबला में हर किस्म का आदमी है, ये ईसाई था जो मुसलमान होकर आ गया, ये जौन थे
حمزہ ہے تو حبیب ابن مظاہر سے درس لے، بچہ ہے تو جون سے، بچہ ہے تو قاسم سے درس لے، اگر خاتون ہے تو بی بی زینب سے درس لے. یعنی کربلا میں ہر کردار موجود ہے، ہر طرح کے شخص موجود ہیں، ہر قسم ہر نیشنلٹی سے تعلق رکھنے والے، عجم بھی ہے ادھر، عرب بھی ہے ادھر، افریقن بھی ہے ادھر. مگر کربلا کا درس یہ ہے کہ تفریق نہیں ہے، سب حسین کے پرچم کے تلے، سب ایک کوز کے لیے، ایک مقصد کے لیے جا رہے ہیں. تو شیعوں میں تفریق نہیں ہونی چاہیے، شیعوں میں یہ گمراہی اور یہ ضلالت نہیں ہونی چاہیے. محرم کی وجہ سے کوشش کریں اس کو ختم کر دیں، کیونکہ حدیث میں ہے، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں کیونکہ خدا کو جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ اتحاد ہے، جو شیطان کو سب سے زیادہ چیز پسند ہے وہ کیا ہے؟ نفرت ہے، وہ عداوت ہے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. شیطان چاہتا ہے تم میں عداوت آ جائے، تم میں بغض آئے، تم میں نفرت آئے. امام فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے، دو مسلمان ہیں، دو مومن ہیں، آپس میں لڑ لیے، آپس میں جھگڑا ہو گیا، اور اگر 3 دن سے زیادہ آپس میں بات نہ کریں تو دونوں پر خدا کی لعنت ہوگی. چاہے قصوروار یا بے قصور. ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا، بولا قصوروار پہ بھی لعنت ہوگی؟ کہا بے قصور پہ بھی لعنت ہوگی. ہاں اب میں اپنے لفظوں میں بتاتا ہوں. امام نے کہا کیوں قصوروار پہ لعنت ہوگی اور کیوں بے قصور پہ بھی لعنت ہوگی؟ قصوروار پہ اس کے ظلم کی وجہ سے لعنت ہوگی تو اس نے ظلم کیا ہے. بے قصور پہ تکبر کی وجہ سے لعنت ہوگی. تم جا کے معافی مانگ سکتے تھے، اسے کہو میں نے تمہیں بخش دیا، تم بھی مجھے بخش دے. اور اب حدیث کے جملے ہیں، اگر بے قصور اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنے گھر سے نکلے تاکہ اپنے دوست سے دوستی، اپنے مسلمان بھائی سے دوستی کرے، ہر قدم پہ اسے اللہ 70 نیکیاں عطا کرے گا، 70 درجات بلند کرے گا، 70 مقبول حجوں کا ثواب ادا کرے گا. اور جب یہ بے قصور جا کر قصوروار کو سینے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے بھائی علی کی وجہ سے، محرم کی وجہ سے، کربلا کی وجہ سے ہم دونوں شیعہ ہیں، اس وجہ سے آپس میں دوستی کر دیتے ہیں. جب یہ دوستی کرتا ہے خدا کی آواز آتی ہے فرشتوں میری عزت و جلال کی قسم لکھ دو میں نے اس کو شہید کا ثواب عطا کیا. کوئی تلوار نہیں چلائی، زخم نہیں کھائے، تکلیف نہیں کھائی، مگر اس کے باوجود اسے اللہ نے شہید کا ثواب دے دیا. اللہ کو جو چیز پسند ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقہ نہ کرو. اور اسی طرح فرمایا کہ رابطہ برقرار کرو کہ جب امام زمانہ کی اگر ظہور چاہتے ہیں تو کوشش طلب کرو. ظہور چاہتے ہیں تو آپس میں اتحاد کریں. وحدت اصلی چیز ہے جو مومنوں کو طاقتور کرتی ہے. اگر وحدت نہیں تو یقین جانیے پہلے ہی شیعہ شہید ہو رہے ہیں. جدھر دیکھیے ابھی اس محرم میں واقعہ ہوا ہے افسوسناک پاکستان میں، اور عراق میں دیکھیے ادھر شیعہ شہید ہو رہے ہیں. پاکستان میں کوئٹہ میں، پارچنار میں، کراچی میں، ڈیرہ اسماعیل خان میں، لبنان میں، شام میں تو ابھی شیعوں کے لیے آفت ہو گئی ہے. شیعوں کی خواتین کی عزت و نام، عزت و ناموس محافظ پر حفاظت میں نہیں ہے. لوگ حملے کر رہے ہیں، یہ ٹیررسٹ حملے کر رہے ہیں، یہ دہشت گرد حملے کر رہے ہیں، اور ان کو سپورٹ بھی ہے. شام میں شیعہ شہید ہو رہے ہیں، گردنیں کٹ رہی ہیں شیعوں کی، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ان کی گردنیں کاٹ رہے ہیں. اور جہاں جہاں دیکھیے لبنان میں شیعہ شہید ہو رہے ہیں، بحرین میں شیعہ مظلوم ہیں. جدھر دیکھیے علی کے چاہنے والے مظلوم ہیں. ان کا جرم صرف ایک ہے کہ ان کے دل میں علی بستا ہے، ان کے دل میں علی کی محبت ہے. اسی جرم کی وجہ سے شیعوں کو قتل کیا جا رہا ہے. اگر پھر بھی شیعہ ہوش میں نہ آئے، صرف جوش سے کام لیں اور اس چیز کو بھول جائیں ہم شیعہ ہیں، نہیں قوم پرستی میں لگ جائیں کہ میں بکش ہوں تو وہ دوری ہے، تو یہ مقبول ہے، تو یہ سید ہے، تو یہ غیر سید ہے. اگر اس چیز کو لے لیں کیا آقا خوش ہوں گے؟ کیا مولا کی خوشی کا سبب ہوگا؟ نہیں. اگر انسان خود کو بڑا بنا دے، شرم صدر کرے، اپنے مینٹلٹی کو بڑا بنا دے، تھوڑا چھوٹا نہ سوچے کہ میں یہ ہوں، نہیں میں گلوبل تشیع کی موومنٹ کا حصہ ہوں، جو عالمی تشیع میں تحریک چل رہی ہے اس کا میں ایک حصہ ہوں. اگر آپ اپنے آپ کو ایسے سوچیں کہ تشیع کی عالمی موومنٹ جو 30 سال سے شروع ہو چکی ہے میں اس کا ایک حصہ ہوں، اس وقت آپ دیکھیں گے کہ میں کہاں پہ ہوں. اس وقت آپ کی مینٹلٹی وہ نہیں ہوگی جو ایک دیہاتی معمولی انسان کی مینٹلٹی ہوتی ہے، جو سمجھتا ہے کہ میرا یہ قبیلہ ہے،
یہاں سے تعلق رکھنے والا ہوں اور کچھ نہیں جانتا، بس اسی قبیلے کی مجھے حفاظت کرنی ہے. نہیں، مجھے پورے تشیع کی حفاظت کرنی ہے. مجھے مولا کے لیے صحیح غلامی دکھانی ہے کہ میرا نام بھی بارے سرکار کے رجسٹر میں موجود ہو کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے، اس نے ہمارے لیے قربانی کی ہے، اس نے ہمارے لیے کچھ کیا ہے. کیونکہ نفس امارہ انسان کو بھٹکاتا ہے. اگر آپ کو ایک کوئی گالی دے، نفس کہے گا تو 2 گالی ہے. اگر کوئی 2 کہے گا، نفس کہے گا اسے 20 گالیاں دے. اس نے 1 مکہ مارا، تم 2 مکے مارو. نفس امارہ کا یہی کام ہے. مگر خدا کہہ رہا ہے فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. اے گنہگارو، کیا تم چاہتے ہو اللہ تمہیں بخش دے؟ سب کہیے یا اللہ ہماری یہی خواہش ہے. تو خدا کہہ رہا ہے اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہیں بخش دے، ایک شرط ہے، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، برائی کی جگہ پہ اچھائیاں لکھ دے گا. مگر ایک شرط ہے فَلْيَعْفُوا فَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. تم میرے بندوں کو معاف کر دے، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں. تو میرے بندوں کو معاف کر کے دیکھا اپنی وہ معافی کی صفت. یہ بھی اللہ کی ایک صفت ہے. اللہ نے ہمیں اپنی صفت کا مجموعہ بنایا ہے، مگر چھوٹی چھوٹی ہنٹ ہمیں دی ہے. اللہ اس صفت کا مکمل مظہر ہے. معافی کی صفت اللہ کی صفت ہے. اللہ کس طرح گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو اللہ کی صفت کا مظہر پہلے بن کے دکھاؤ تاکہ اللہ تمہیں بھی معاف کر دے. پہلے میرے بندوں کو معاف کر دے، پھر میں تمہیں معاف کر دوں گا. کیونکہ انسان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں بنا شاہ حسین، بادشاہ حسین جو پڑھتے ہیں حقا کے بنا الہ الا حسین. یہ لا الہ الا اللہ کی مقصد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی معنی کیا ہے؟ بعض لوگ ایسے سوال کرتے ہیں، حیرت ہوتی ہے. یہ سوال تو کلمے سے پہلے کے سوالات ہیں. یہ قوم پرستی کلمہ پڑھنے سے پہلے کی عادتیں ہیں. یہ قوم پرستی ان مشرکین مکہ کی عادت ہے. یہ قوم پرستی ان یزیدیوں کی عادت ہے. یہ قوم پرستی شمر عمر ابن سعد کی عادت ہے. مگر وہ حسین ابن علی کا پیغام، وہ کربلا کا منظر، عمر ابن سعد آیا. عمر ابن سعد حضرت عباس سے رشتہ داری تھی. عمر ابن سعد کی ماں کی طرف سے ایک ہی قبیلہ تھا. اس نے کہا آؤ عباس ہم تجھے امان دیتے ہیں. مگر عباس کی وفا پر قربان عباس ایک جملہ بھی نہیں کہہ رہے. عمر ابن سعد کہہ رہا ہے ہم تمہیں امان دیں گے، عباس نہیں تک بھی نہیں کہہ رہے. تو اس سے میں کیوں ہم زبان ہو جاؤں، اس نجس انسان سے میں کیوں بات کروں. دیکھیے ایک قبیلہ تھا مگر اسی قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک عمر ابن سعد تھا، اور ماں کی طرف سے حضرت عباس بھی اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. مگر پھر بھی دیکھیے کربلا کا پیغام یہ ہے کہ حق و باطل کی جنگ ہے. کوئی 2 فرقوں کی جنگ نہیں ہے، کوئی 2 قبیلوں کی جنگ نہیں ہے، کوئی 2 سید اور غیر سیدوں کی جنگ نہیں ہے. یہ حق و باطل کی جنگ ہے. یہ 2 فکروں کی جنگ ہے، یہ 2 تھوٹس کی جنگ ہے، یہ 2 افکار کی جنگ ہے. اب دیکھیے نفس امارہ آپ کو بھٹکا رہا ہے اور آپ برائی کی طرف جا رہے ہیں. لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں سمجھ رہے. لا الہ الا اللہ کو اگر سمجھ لیں تو جنت 2 قدم کے راستے پہ ہے، جنت سامنے ہے. بس لا الہ الا اللہ کو سمجھ لیں. حضور پاک نے یہی تو کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہہ دو لا الہ الا اللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. کتنے مسلمان ہیں اور وہ مسلمان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں مگر اپنے مسلمان بھائی کو قتل کرتے ہیں. انہوں نے لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ دیا، لا الہ الا اللہ تو کیا ہوا؟ دل و دماغ مسلمان نہیں تو مشکل نہیں ہے. انہوں نے زبان سے مسلمان ہوئے ہیں، دل میں لا الہ الا اللہ کا مقصد نہیں سمجھا. لا الہ الا اللہ کا مقصد یہی ہے نفرت و محبت کرنی ہے تو اللہ کے لیے. معیار نفرت بھی خدا ہے، معیار محبت بھی خدا ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں میں کسی سے محبت نہیں کرتا علی کے سوا، میں کسی سے محبت نہیں کرتا علی کے سوا. میں ہر کسی سے محبت کروں علی کے لیے. میں ہر کسی سے محبت کروں، یعنی دنیا میں مجھے کسی سے محبت نہیں، صرف مولا علی سے. اگر آپ سب سے میری محبت ہے تو مولا علی کی وجہ سے ہے. علی میں یار محبت ہو، رسول میں یار محبت ہو، اللہ میں یار محبت ہو. پھر انسان قوم پرستی میں نہیں آئے گا. قوم پرستی اس وقت آتی ہے جب انسان لا الہ الا اللہ کے مقصد کو بھول جاتا ہے. اگر مجھے کسی نے نقصان پہنچایا تو میں کیا چیز ہوں؟ لوگوں نے تو اہل بیت کو بھی نقصان پہنچا ہے، میرے تو کسی نے جھگڑا کروا دیا. کیونکہ حدیث میں قیامت کا میدان ہوگا جب علماء کھڑے ہوں گے، عرفاء کھڑے ہوں گے، لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. حساب و کتاب کا عالم ہے. جب باپ بیٹے سے دور بھاگے گا، جب ماں بیٹے سے منہ چھپائے گی، کہیں کوئی نیکی کا سوال نہ کر دے. اس عالم میں جب لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہیں، علماء کھا رہے ہیں، حساب و کتاب کیسا ہوگا؟ اس دوران کچھ ایسی شخصیتیں ہوں گی جو بغیر حساب و کتاب کر کے جنت کی طرف جا رہی ہوں گی. شہداء کھڑے ہوں گے، صدیقین کھڑے ہوں گے. حیران ہو جائیں گے لوگ یہ کون لوگ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے چلے جا رہے ہیں. نہ ان کا کوئی حساب ہوگا، نہ ان کا کوئی پوچھنا ہوگا، نہ کوئی روکنے والا ہوگا، نہ کوئی ٹوکنے والا ہوگا انہیں. اب وہ سیدھا چلے جائیں گے
جہنم کے فرشتے انہیں سلام کہیں گے کہ سلام کر کے داخل ہو جاؤ، قولوا قالوا سلاما، ان پہ درود و سلام بھیجیں گے، ان سے کہیں گے بتاؤ دنیا میں تم کیا کام کرتے تھے کہ سیدھا تم جنت میں جا رہے ہو؟ شہداء کھڑے ہیں، علماء کھڑے ہیں، عابد کھڑے ہیں، نیک لوگ کھڑے ہیں، اچھے لوگ کھڑے ہیں، مگر تم سیدھا جنت کی طرف جا رہے ہو۔ کہیں گے ہم نے دنیا میں صرف ایک کام کرتے تھے، اگر کسی نے ہماری بیٹی کی طلاق کرا دی، اگر کسی نے ہمیں مارا، اگر کسی نے ہم پہ ظلم کیا، کسی نے ہماری زمین چھین لی، کسی نے ہمیں گالی دی، ہمارے قبیلے کو گالی دی، ہم کبھی کسی سے نفرت نہیں کرتے تھے، اگر نفرت کرتے تھے تو خدا کے لیے، محبت کرتے تھے تو بھی خدا کے لیے۔ معیار محبت اور نفرت ہم نے اللہ کو بنایا ہوا تھا۔ ہم یہ نہیں کہتے تھے ارے اس نے میرے بچے کو تماچا مارا، میں بھی اس کے بچے کو تماچا مارا، میں اس سے بات کرنا چھوڑ دوں۔ نہیں، معیار محبت اور معیار نفرت ہم نے خدا کو بنایا ہوا تھا۔ یہ درس کربلا ہے۔ اگر اس کربلا کے درس کو سیکھ لیں، کربلا میں اس کی تجلیاں ہر جگہ نظر آ رہی ہیں، ہر جگہ اس کی تجلیاں نظر آ رہی ہیں۔ کتنے ایسے لوگ تھے، کون سے قبیلے سے تعلق رکھنے والا تھا، کسی اور قبیلے سے تعلق رکھنے والا تھا، مگر حسین قبیلوں کو نہیں دیکھ رہے تھے، حسین سید اور غیر سید کو نہیں دیکھ رہے تھے، حسین بنی ہاشم اور غیر بنی ہاشم کو نہیں دیکھ رہے تھے، حسین دیکھ رہے تھے یہ اللہ کے بندے ہیں، میرا فریضہ یہ ہے میں انہیں ہدایت کی طرف بلاؤں۔ قدم قدم پر حسین ابن علی انہیں ہدایت کے لیے بلا رہے تھے۔ یہ ہے معنی لا الہ الا اللہ۔ اگر لا الہ الا اللہ کی معنی سمجھ لی تو یہ 10 دنوں میں یہی اگر ہم لے کر چلے جائیں یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو پھر اس کے بعد اگر ہم نے لا الہ الا اللہ کی معنی سمجھ لی تو ہم اپنے مولا سے ایسی وفا کریں گے جیسی کربلا میں عباس نے حسین کے ساتھ وفا کی۔ اللہ، ہاں، اتنی خوبصورت باتیں جو ہم سنتے ہیں اہل بیت کے لیے، ہم سے دور ہے کہ ہم اہل بیت کی پیروی نہ کریں۔ عزادارو، محسوس بھی نہیں ہوا کس طرح یہ 10 دن گزر گئے، بس چند ہی دن باقی ہیں۔ محرم کے دن بہت جلدی آتے ہیں، رمضان کی طرح بہت جلدی چلے جاتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ انسان دسترخوان حسین 10 دن کے لیے بچھا ہے، جسے تو لینا ہے بس شام غریبہ کے بعد اگرچہ دسترخوان حسین کا 2 مہینے 17 دن پورا سال بچھا لیتا ہے، مگر ہماری توجہ نہیں رہتی۔ حسین کا دسترخوان ہمیشہ بچھا ہوا ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں حسین کشتی نجات۔ عزادارو آئے حضرت عباس سے وفا کا طریقہ سیکھیں۔ حضرت عباس کے مسائل میں پڑھے جاتے ہیں، میں نے مختلف قوموں میں دیکھا ہے، عربوں میں، ایرانیوں میں، حضرت عباس کے مسائل بہت سخت برداشت کرتے ہیں۔ کسی اور مسائل کو اگر برداشت کرنے، عباس صورت و سیرت میں حیدر کرار عباس، علی کی تصویر عباس، زہرا کی دعا کا اثر۔ ایران میں جب مسائل شروع کرتے ہیں حضرت عباس کے تو حضرت عباس کی ماں ام البنین سے شروع کرتے ہیں۔ آج ام البنین کو پرسہ دینا ہے عباس۔ جب اسیروں کا قافلہ، قیدیوں کا قافلہ واپس مدینے آیا، جب مدینے میں داخل ہوئے تو حضرت عباس کی ماں ام البنین عصا کے سہارے آتی ہے، کہتی ہے بیٹا سجاد میرے آقا حسین کی کیا خبر ہے، میرے مولا حسین کی کیا خبر ہے۔ مولا عباس کہتے ہیں اماں جان تیرے عباس نے تو بڑے وفا کی۔ کہا نہیں لال میں پوچھ رہا ہوں، پوچھ رہی ہوں میرے آقا حسین کی کیا خبر ہے۔ سجاد نے کہا اماں جان تیرے عباس نے بڑی وفا کی۔ ام البنین کہتی ہیں میں فاطمہ کے بیٹے کا پوچھ رہی ہوں، تو فاطمہ کی جوتیاں اٹھانے والی کے بچوں کا بتا رہا ہے، بتا میرے آقا کی کیا خبر ہے۔ سجاد نے کہا اماں جان میں بیمار تھا، مجھے بس اتنا پتا ہے آخری دفعہ جب بابا گھوڑے پہ چڑھے تو پھوپھی زینب نے حسین کو گھوڑے پہ چڑھایا، بس یہ سننا تھا۔ ام البنین نجف کی طرف رخ کرتی ہیں، یا علی میری فریاد سن، آپ عباس پہ ناز کیا کرتے تھے،
ایک مرتبہ بیوی زینب آگے بڑھی، کہا عباس کا گلہ نہ کرنا، جب میں نے حسین کو گھوڑے پہ سوار کروایا تھا عباس کے بازو سلامت نہ تھے۔ ام البنین ایسے مرثیے پڑھتی تھی کہ مروان جیسا سنگ دل انسان جو کافر طالب کا دشمن تھا وہ بھی ام البنین کے مرثیے سن کے رونے لگ جاتا تھا۔ ام البنین مرثیہ پڑھتی تھی، جاتی تھی جنت البقیع میں 4 قبریں بنا لی تھی اپنے ہاتھوں سے، کہتی تھی یہ 4 میرے بیٹے ہیں جو کربلا میں شہید ہو گئے، کیونکہ ام البنین کی معنی ہے بچوں کی ماں۔ کربلا کے بعد ام البنین کہتی تھی مدینے والوں مجھے ام البنین نہ کہو، میرا کوئی بچہ نہ رہا۔ 4 بچے ام البنین نے کربلا میں شہید کیے، اور 5ویں قبر بناتی تھی سامنے، کہتی تھی یہ میرے آقا حسین کی قبر ہے، اور اپنے بچوں سے کہتی تھی بچوں میں تم میں نہیں رہوں گی، تمہاری ماں زندہ ہے مگر حسین کی ماں زندہ نہیں ہے۔ ام البنین بیان کرتی تھی عباس جب میں سنتی ہوں تیرے بازو کٹ گئے مجھے یقین نہیں ہوتا، مگر جب میں سنتی ہوں سکینہ کے منہ پہ تماچے لگے تو یقین ہو ہی جاتا ہے تیرے بازو کٹ ہی گئے ہوں گے۔ عباس جب میں سنتی ہوں تیرے بازو کٹے مجھے یقین نہیں ہوتا، جب میں سنتی ہوں زینب کے سر سے رضا چھن گئی تیرے بازو کٹ ہی گئے ہوں گے۔ آزادارو روز عاشور حسین کے پاس عباس آئے، جنگ کی اجازت طلب کی۔ حسین نے کہا بھیا جنگ کی اجازت نہیں، اگر جانا ہے تو سکینہ کا مشکیلا لے جاؤ، پانی لے کر آؤ۔ عباس گئے، سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھوں سے عباس کے کاندھے پہ مشک ڈالا اور سارے بچوں کو جمع کر کے کہا بچوں تمہاری پیاس ختم ہو جائے گی، میرے چچا عباس ابھی پانی لے کر آ جائیں گے۔ عباس نے خدا حافظ کیا، بی بی زینب کے پاس پہنچے، خدا حافظ کر کے نکلنے لگے تو بی بی زینب نے کہا بھیا عباس میں تجھے جانے سے منع نہیں کرتی مگر 2 منٹ میرے کو جملے سن کے جا۔ عباس بڑے ادب سے بیٹھے، کہا جی مرشدزادی کیا حکم ہے؟ بی بی زینب نے کہا مجھے یاد ہے جب بابا علی کی حکومت تھی، بابا مسجد کوفہ سے آئے، بابا زارو قطار رو رہے تھے، کبھی میرے ہاتھوں کو چوم کے روتے، کبھی میری کلائیوں کو چوم کے روتے، کبھی میرے سر کو چوم کے روتے۔ میں نے بابا سے کہا رونے کا کیا سبب ہے؟ کہا اے زینب یہی کوفہ ہوگا، یہی کوفے کا دربار ہوگا اور تو قیدی بنا کے لائی جائے گی۔ میں نے بابا سے کہا بابا آپ امام ہیں، آپ صحیح کہتے ہیں، مگر دنیا میں اگر کسی بہن کے پاس ایک بھی بھائی ہو تو کوئی اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ اللہ نے مجھے 18 بھائی دیے، اللہ نے مجھے حسن و حسین جیسا بھائی، عباس جیسا بھائی دیا۔ اور مولا بابا نے کہا زینب اس وقت نہ حسن ہوں گے نہ حسین نہ عباس ہوں گے۔ بی بی زینب عباس سے کہتی ہے عباس اب جو تو مقتل کی طرف جا رہا ہے میں سمجھ گئی میرے ہاتھوں میں رسن بننے کے دن آ گئے، میری چادر چھیننے کے دن آ گئے۔ عباس میدان جنگ کی طرف گئے، عباس نے حملہ کیا، فوج یزید بکھر گئی۔ عباس نے چلو میں پانی اٹھایا، آزاداروں کوئی 3 دن کا ایسا پیاسا بتاؤ جو نہر سے پیاسا واپس جائے۔ آپ جب پانی اٹھاتے ہیں آپ کو اپنی تصویر نظر آتی ہے، عباس کو سکینہ کی تصویر نظر آئی، پانی پھینک دیا، کہا یا نفس بعد الحسین رونی وبعد کنت ما تکونی حاضر حسین وارد المنونی وتشربین الماء المعینی۔ تیرے آقا پیاسے ہیں اور تو پانی پیے گا؟ نہیں، میرے دین نے مجھے یہ نہیں سکھایا۔ مشق بھرا، گھوڑے پہ سوار ہوئے اور خیموں کی طرف جانے لگے۔ عمر ابن سعد نے کہا مشق خیمے تک نہ پہنچنے پائے، سب دشمنوں نے مل کر وار کیا، کسی نے عباس کے دائیں بازو میں وار کیا، مشق کو بائیں بازو سے پکڑا، بائیں بازو
زمین پہ پٹک دیتے پھر گود میں رکھتے. عباس اپنے سر کو زمین پہ, حسین کہتے میرے بھائی اب میری گودی میں اپنا سر کیوں نہیں رکھتے ہیں. عباس باوفا نے کہا حسین میرے مولا حسین آپ نے میرا سر گودی میں لیا ہے, مگر کچھ دیر کے بعد جب شمر آئے گا آپ کے سر کو کون گودی میں لے گا. حسین نے عباس سے کہا عباس میری ایک خواہش ہے, کیا تمہاری کوئی خواہش ہے. عباس نے کہا مولا میری بھی ایک خواہش ہے. جب میں پیدا ہوا تھا میری ماں مجھے کہتی ہے میں آنکھیں نہیں کھول رہا تھا, سب نے مجھے گودی میں لیا, مگر جب آپ نے مجھے گودی میں لیا میں نے آنکھیں کھولی اور سب سے پہلے آپ کو دیکھا. مگر مولا ابھی دل کر رہا ہے مرنے سے پہلے بھی آپ کو دیکھوں, مگر ایک مجبوری ہے. ایک آنکھ میں تیر لگا ہے, ایک آنکھ میں خون بھرا ہے. اگر زحمت نہ ہو ابا کے دامن سے میری آنکھوں کا خون صاف کر دے, اور یہ بھی زحمت نہ دیتا اگر بازو سلامت ہوتے. حسین نے آنکھ سے خون صاف کیا. عباس نے جی بھر کے دیکھا. اب حسین نے کہا بھیا عباس میری بھی ایک تمنا ہے. بھیا عباس پوری زندگی گزر گئی تو نے مجھے کبھی بھائی نہیں کہا, کبھی آقا